حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے، اور اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں وہ عورت لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کافی عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو میں نے کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا، تو اس پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں 3 دعائیں کی تھیں، ان میں سے 2 قبول ہو گئی اور ایک دعا کو انکار فرما دیا گیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری میں نے یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل ہی مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسری میں نے دعا یہ کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے یہی صحابی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر جب ان کی قبر پر ہوا، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ خباب اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔